السلام علیکم پیارے ویورز، لکھا رہی ہوں آن لائن میگزین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول لا بائی سونی مرزا، ایپیسوڈ 21۔ زہ نصیب، پہلے تو ہمیشہ میں ہی کال کرتا ہوں، اس بار تم نے کیسے کر لی؟ زاویان بالکنی میں کھڑا نیچے نیو یارک کی جگمگاتی روشنیوں کی طرف جھانکتا فون پر امرہا سے مخاطب تھا، جو چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بس ایسے ہی؟ ہاں، ورنہ تمہیں میری یاد کہاں آتی ہے؟ اس نے ٹونٹ مارا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو یاد کرتے ہوں تو اسے بتائیں بھی، بعض دفعہ انسان کو خود بھی محسوس کر لینا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کہ میں تمہیں یاد آتا ہوں؟ اس کے چہرے کی گہری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ امرہا کا جواب سننے کے لیے بےتاب ہے۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ اب اس نے آسمان سے نگاہیں ہٹا کر کیٹ واک شروع کر دی تھی اور نگاہیں اپنے پیروں پر جما کر بول رہی تھی، بالکل سچ۔ اگر سچ بتاؤں تو سر پر چڑھ جائیں گے آپ؟ اس کا جواب سن کر فون کے دوسری طرف اس کی ہنسی گونجی۔ سامیان، آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور سچ کہوں تو آپ کے واپس آنے کے لیے میں دن گن رہی ہوں۔ 3 ماہ تو ہو چکے ہیں آپ کو گئے ہوئے، پر ابھی تک آپ واپس نہیں آئے۔ اس کے لہجے میں اچانک کرب محسوس کر کے وہ خود بھی تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ابھی کچھ دن مزید لگیں گے یار، بس تم اپنا خیال رکھا کرو، اور بقول تمہارے اگر تمہیں میری یاد آتی ہے تو میری کوئی ایسی بات یاد کر لینا جسے سوچ کر تمہیں غصہ آئے، تاکہ تم مجھے بھلا سکو۔ بھولوں گی کیوں میں؟ آپ کو تو حفظ کرنا چاہتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ اپنی بھویں تن کر گیا۔ تمہیں خیر ہے آج؟ بڑے پیار سے بات کر رہی ہو، وہ طنز کرنے لگا۔ ہاں، کیونکہ آج آپ مجھے کچھ زیادہ ہی یاد آ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، کاش میں اس وقت تمہارے پاس ہوتا تو تمہارے قریب آ کر پوچھتا کہ اب بھی یاد کر رہی ہو؟ پھر تم ہمیشہ کی طرح مجھے خود سے پرے دھکیل دیتی اور میرا موڈ بن جاتا۔ پھر بیرسٹر امرہا مجھے منانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی اور میں مان جاتا۔ وہ بڑے حسرت بھرے انداز میں بول رہا تھا اور اس کی باتیں سنتی امرہا مسکراتی رہی۔ نیوز سنی؟ نہیں، آپ کی پیاری گرل فرینڈ مس ہانیہ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بتانے کی دیر تھی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ واٹ؟ دکھ ہو رہا ہے نا کہ اریسٹ کیوں کیا آپ کی پیاری گرل فرینڈ کو؟ بظاہر وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، مگر چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے وہ اس کا چڑنا محسوس کر کے ہنس اٹھانا چاہتی ہو۔ شٹ اپ یار! اچھا، وہ اسے اریسٹ کر لیا، اور مجھے اس کے اریسٹ ہونے پر افسوس کیوں ہوگا؟ ساویان واقعی چڑ اٹھا تھا اور امرہا زوردار قہقہہ لگا گئی۔ آپ کی گرل فرینڈ تھی نا؟ کس بھی کیا تھا آپ نے اسے؟ ہائے، یاد تو آتی ہوگی اس کی۔ اس کا چڑھانے کی کوشش کرنا ابھی بھی جاری تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے منہ سے کچھ الٹا سن کر ہی کال بند کرو گی، وہ سرد لہجے میں پیش آیا۔ کیوں؟ کہہ دیں کہ آپ نے اسے کس نے کیا تھا۔ خدا حافظ۔ زاویہ نے غصے سے کال کاٹی تو فون کان سے ہٹا کر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر شدت سے ہنسی۔ آپ سب کو مشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے آپ سب نوجوانوں پر فخر ہے، اور یہ پوری قوم آپ سب کی بہادری پر آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ جنرل فیصل اپنے پیٹھ پر ہاتھ باندھے سینہ تان کر اپنے سامنے موجود کامیاب ہونے والے بہادر سپاہیوں سمیت آفیسرز کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ پھر وہ واپس کیبن میں گئے تو ان کے جاتے ہی سب نے ناچنا شروع کر دیا، جس میں سعید کا ٹھمکا سب سے شاندار تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں زندہ بچ کر نہیں آؤں گا؟ اس کے ناچتے ناچتے ہی زہیب نے ہلکے سے کان میں سرگوشی کی۔ وہ تو میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ کسی دشمن کی کیا مجال کہ کیپٹن سعید کے سامنے ٹک سکے۔ اپنا ڈانس وہیں روک کر اس نے اکڑتے ہوئے کہا۔ زہیب اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ سعید نے غصے سے تاڑا اور ایک طرف نکل گیا۔ ہائے ہانیہ! ہائے ہانیہ، کیسی ہو؟ امرہا جیل میں اس سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اسے سلاخوں میں بند پا کر وہ قریب آ کر بولی تو ایک طرف کونے میں بیٹھی ہانیہ حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی پاس آئی۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ میں کس حال میں ہوں؟ سلاخوں کو پکڑ کر وہ گررائی۔ زہر لگ رہی ہو ان سلاخوں کے پیچھے، مگر یہ زہر تمہیں اب پینا پڑے گا۔ جو خنجر تم نے جو بویا ہے نا، اس کی کسک تمہیں دے کر ہی رہوں گی۔ اس کی نگاہوں نے بھی اس کے دھمکانے کی سچائی کی تصدیق کی تھی۔ تم جلتی ہو مجھ سے، ہانیہ کا قہقہہ بلند ہوا۔ کمال جمال اور مال ہو جہاں، حسن حسد وہاں کیا جاتا ہے میری جاں۔ تمہارے پاس کیا ہے ایسا؟ ہاں، ہر کوئی مجھے چاہتا ہے، ذرا میری شہرت تو دیکھو، اس نے فخر سے کہا۔ جسے تم شہرت کا نام دے رہی ہو وہ شہرت نہیں بلکہ بدنامی ہے، بدنامی۔ مشہور ہو کر سکینڈل بنتا ہے، سینڈل نہیں۔ اس کے کرارا جواب دینے پر وہ غضبناک ہوتی ہوئی سلاخوں پر ہاتھ مار گئی۔ ساویان میرا ہے، وہ تمہارا ہو کر بھی تمہارا نہیں رہے گا،
وہ ہمیشہ سے مجھ سے پیار کرتا ہے، تم کچھ نہیں ہو میرے آگے، مسلسل چیخ کر بتاتے ہوئے بظاہر وہ روبرو کھڑی لڑکی سے کہہ رہی تھی، لیکن شاید وہ اپنے من کو اس جھوٹ سے بہلانے کی کوشش میں تھی۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ دونوں ہی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ پاگل ہو گئی تم، اور تمہیں ان سلاخوں کے پیچھے مزید پاگل کر کے ہی دم لوں گی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کس کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی نگاہوں میں انگارے بھر کر مرحا نے بے تاثر ہو کر کہا اور چلتی بنی۔ ہانیہ بس سلاخوں کے پیچھے چلاتی رہ گئی۔ ہاں ساویان بیٹا، تم؟ اس نے گھر آ کر صوفے پر بیٹھی فلک بیگم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹ سے پہچان کر خوشی سے بولی، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وہ گھوم کر سامنے آیا۔ وعلیکم السلام، میری چھوڑو، تم بتاؤ کیسے ہو؟ اور یوں اچانک آگے مجھے بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ انہیں سینے سے لگا گیا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ سے کبھی کبھار بہت روڈلی بات کرتا ہوں، مگر ٹرسٹ می ممی، آپ میری جنت ہیں۔ آپ سے لاکھ شکایتیں سہیں لیکن آپ کو یاد کرتا تھا۔ بیٹا تم کچھ بھی کہتے ہو تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا، آخر تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ اللہ بس تمہیں یوں ہی ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر انہوں نے دعا دی تو وہ آمین کہتا ہوا مسکرایا۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ بھائی آفس میں ہیں، اور کہاں ہونا ہے؟ اس اپنے شانے سکیڑ کر انہوں نے الٹا سوال کیا تو وہ آئی بروز اوپر چڑھا گیا۔ اور امرا؟ ہاں وہ کہیں باہر گئی ہے۔ باہر کہاں؟ پتہ نہیں، مجھے کون سا کہیں بتا کر جاتی ہے، اپنی مرضی کے مالک ہے۔ ان کے لہجے سے بے رخی نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پلیز اسے مت بتائیے گا کہ میں واپس آ گیا ہوں، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خوش؟ بہت خوش۔ وہ مسکرایا پھر نوکر سے کہہ کر اپنے بیگ کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ صحیح رہا؟ علیشا نے دروازہ کھول کر سامنے سے دیکھا تو خوشی سے منہ کھول کر بولتی ہوئی فوراً اس کی باہوں میں چلی گئی۔ دہلیز پر ہی اپنا بیگ رکھے ہوئے مسکراتا ہوا اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ آپ نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ یکدم اس کے پیچھے ہو کر اس نے ناراضگی ظاہر کی۔ کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے چھٹی مل رہی ہے، اچانک ملی ہے مشن کامیاب ہونے کی صورت میں۔ کون سا مشن؟ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سر کھجایا۔ یعنی آپ کسی مشن پر گئے اور آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ سوال کرتے ساتھ اس نے اپنا منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھا۔ اچھا اندر تو آنے دو، ہنستے ہوئے کہہ کر اس نے بیگ اٹھا کر گھر کے اندر قدم رکھے اور چلتا ہوا لاؤنج تک آیا۔ علیشا بھی دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ اچھا یہاں بیٹھو میری جان، اگر میں تمہیں بتاتا تو تم پریشان ہو جاتی۔ اسے دونوں کم بازوؤں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے وہ خود اس کے گھٹنوں میں بیٹھ کر پیار سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہوا تو نہیں نا، اور اگر ہو جاتا تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا؟ 4 دن کا شوق منا کر تم کسی اور سے شادی کر لیتی۔ وہ بلا جھجک بولا تو علیشا نے اشک ٹپکا کر تعجب سے گھورا۔ صحیح نا، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ کی جگہ کبھی کسی اور کو دوں گی؟ اچھا تم رو کیوں رہی ہو؟ کیوں شاباش چپ ہو جاؤ۔ دیکھو میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے وہ شائستگی سے بولا۔ سیر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ اگر کسی بھی مشن پر جانا ہوگا تو آپ مجھ سے کبھی نہیں چھپائیں گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اعتماد مانگا۔ پکا وعدہ میری جان۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر اس نے نین ملاتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے بھی مسکرا دی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ نہیں، اب اپنی جان کے ساتھ کھاؤں گا۔ اوکے، بس توے پر روٹیاں ڈالنی باقی ہیں، میں بس 10 منٹ میں بنا کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو صحیح نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم اکیلے کیوں جاؤ گی کچن میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بلکہ میں روٹیاں بناؤں گا اور تم برتن سیٹ کرو گی۔ کیا؟ آپ اور روٹیاں؟ وہ چونک اٹھی۔ ہاں، تم سے شادی کرنے سے پہلے ساری کوکنگ اور گھر کے کام میں خود ہی کرتا تھا۔ بہت اچھی روٹی بناتا ہوں میں۔ اس کے فخر سے بولنے پر وہ زور سے ہنسی۔ سچ کہہ رہا ہوں قسم سے، چلو ساتھ مل کر بناتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ شانہ بشانہ کچن تک آیا اور جب توے پر پہلی روٹی ڈالی تو علیشا خوب ہنسی۔ کافی دیر تک کچن میں ایک ساتھ کام کرتے ہی انہوں نے خوب باتیں کی۔ اس نے کچھ اپنی فوج کی کہانیاں سنائیں اور علیشا نے مدرسے کے بارے میں کچھ بتایا۔ پھر دونوں اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آئے اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود پہلو میں بیٹھا۔ تمہیں بہت یاد کیا میں نے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب تمہاری یاد نہ آئی ہو۔ بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے میری جان، تمہاری باہوں کے حصار کے لیے ترس گیا تھا۔ اب آ گیا ہوں تو جی بھر کر تمہیں پیار کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے اس نے بے حد شیریں انداز میں کہا تو علیشا کے خوبصورت گورے رخساروں پر سرخی جھلکی اور وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اپنے لب سب سے پہلے اس نے پیشانی پر رکھ کر محبت سے بوسہ دیا تو اس کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ پھر اگلی کارروائی لبوں پر ہوئی تھی اور شدت سے وہ اس میں خود کو ڈباتا ہی چلا گیا۔
امرہ جتنی دیر کہاں لگا دی؟ کمرے کی طرف اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر فلک بیگم نے بیچ میں انٹری مار کر پوچھا۔ ممی جی، وہ کچھ کیس کے سلسلے میں الجھی رہی اور کسی خاص سے ملاقات بھی کرنی تھی، بس اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ خاص کون؟ انہوں نے تشویشناک نظروں سے دیکھا۔ وہ تھی کوئی، اور ممی آپ پلیز میرا ڈنر مت لگوائیے گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کے سوال کو سنا سنا کر کے وہ ڈائریکٹ کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ فلک بیگم کی نظروں نے اس کا تعقب کیا تھا۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ضرور شک میں مبتلا ہیں۔ امرہ نے جب کمرے کے دروازے کو ہینڈل گھما کر اسے کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے بالوں کی ٹائٹ پونی اتار کر زلفوں کو اس کی قید سے آزاد کیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو اتار ہی رہی تھی جب کسی نے پشت سے ہاتھ ڈال کر اسے کمر سے پکڑا۔ وہ ایک دم مینڈک کی طرح اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ سامنے سیاہ ماسک پہنے کوئی شخص کھڑا تھا۔ اس کا ماسک ہو بہو ڈاکوؤں اور چوروں جیسا تھا، جس میں سوائے تھوڑی سی آنکھیں اور لبوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بدتمیز انسان، کون ہو تم؟ وہ چیخی تو اجنبی شخص پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ فوراً باہر بھاگنے کے لیے مڑی ہی تھی جب اس نے زیادہ تیزی سے لپک کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پر گرا دیا۔ فوندے منہ بیڈ پر گری تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھا تو امرہ پھرتی سے کھڑی ہو کر بیڈ سے نیچے فرش پر چھلانگ لگا کر بھاگنے لگی، مگر اس مرتبہ بھی اس شخص نے اسے بھاگنے نہیں دیا تھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر صوفے پر دے مارا۔ وہ چیخنے لگی تھی مگر اس شخص نے فوراً اس پر جھک کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبایا۔ اب بس اس کی بنبناہٹ ہی سنی جا سکتی تھی۔ اپنی پوری آنکھیں کھولے وہ اپنے پر جھکے ہوئے اس شخص کو نفرت سے گھور رہی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مار رہی تھی، پھر اس کے ہاتھ قریب میز پر پڑا گلدان لگا تو اسے اجنبی شخص کے سر پر مارنے ہی والی تھی، مگر وہ پہلے ہی اس کی کلائی کو پکڑ کر گلدان کو ایک طرف فرش پر پھینک گیا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے چکر میں اس شخص کی گرفت اس کے منہ سے ذرا ڈھیلی ہوئی تو وہ پھر سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ اس نے جھٹ اپنی گرفت دوبارہ مضبوط کر لی۔ امرہ مسلسل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش میں تھی، مگر مقابل کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ زیادہ ہل نہیں سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں پھاڑے دیکھتے ہوئے اس کے نینوں سے آنسو نکل کر دونوں کانوں کی طرف بہنے لگے۔ اس کا منمنانا وہ شخص ابھی بھی سن سکتا تھا، مگر اسے صوفے پر گرائے وہ خاموشی سے اس کے تاثرات بھانپ رہا تھا۔ پھر اس کے رونے کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی۔ تبھی اس نے امرہ کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت سے آزاد کیا جس نے اس کے دونوں بازو پکڑ رکھے تھے۔ وہ موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذرا سی کھسکی، مگر اسی پر اس شخص نے اسی ایک ہاتھ سے اپنا نقاب اتار کر فرش پر پھینک دیا۔ امرہ اس کے نقاب اترتے ہی اپنی طرف جھکے زاویان کو نگاہیں پوری طرح چکنی کر کے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ دھیرے سے بڑبڑائی، زاویان؟ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بری طرح چونکی ہے، مگر اگلے ہی لمحے زاویان سیدھا کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ امرہ جھٹ اٹھ کر سامنے ہوئی۔ آپ؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ لگتا ہے مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ اپنے سینے پر بازو پھیلائے اس نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ خوشی؟ جو آپ نے ابھی بھی میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خوشی ہوگی؟ یکا یک وہ تلملا کر بولی۔ وہ تو بس ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی آخر کتنی بہادر ہے اور میری غیر موجودگی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ سامعہ نے لفظوں کا ٹھہراؤ پیدا کر کے کہا۔ مذاق؟ مذاق ایسا ہوتا ہے؟ اسے آپ مذاق کہتے ہیں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ اوکے بابا، سوری، اس نے کان پکڑ کر بڑے آرام سے کہا۔ زاویان، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ پتا بھی ہے کہ میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج میں شاید اپنی عزت داغدار ہونے سے خود کو بچا نہیں پاؤں گی۔ اس بار آواز میں لرزش آئی اور وہ اس کے سینے پر 2-3 مکے رسید کر گئی۔ کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ زاویان عالم کی عزت پر نگاہ ڈالے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ اس کی مٹھیوں کی مسلسل برسی برسات کو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روکتے ہوئے بولا۔ امرہ نفی میں سر ہٹا کر غصے سے آنکھیں دکھاتی ہوئی بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کے یوں اچانک ساتھ چپکنے پر وہ اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر پھیلاتا ہوا مزید مضبوطی اور زور سے اسے دبا گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے زور سے گلے لگانا، اور آج اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ پھر اسے خود سے ذرا سا الگ کر کے وہ اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں قید کر کے ہونٹوں پر جھکا ہی تھا کہ امرہ جھٹ پیچھے کھسک گئی۔ اس کے اس طرح پیچھے ہونے پر وہ غصے سے گھورنے لگا۔ سوری زاویان، پر مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ اس کے پرانے لفظ سن کر اس کا من کیا کہ امرہ کو زبردستی اپنی گرفت میں لے کر سارے حساب برابر کر کے شرم اتار کر رکھ دے۔ تم نے وقت مانگا تھا امرہ، اور میں نے تمہیں 3 ماہ چند دن کا وقت دیا، مگر پھر بھی تم وہیں کی وہیں ہو۔ بتاؤ، اور کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ 1 دن،
2 दिन, 2 हफ्ते, 4 महीने या 4 साल, بالآخر تمہیں میرا ہی ہونا ہے، اور پھر مزید کتنا وقت؟ زابیہ نے اشتعال سے پھنکارا۔ شاید یہ اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ پھر وہ پاس ہو کر اسے دونوں کندھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ گیا۔ آج میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر آج کے بعد دوبارہ میں کبھی بھی تمہارے قریب آیا اور تم نے مجھے یوں خود سے دور دھکیلا تو آئی سویئر امرا، پھر تم ساری زندگی میری شکل دیکھنا تو دور، میری آواز سننے کو بھی ترس جاؤ گی۔ کیپ اٹ ان مائنڈ، سمجھی تم؟ اس کے چلا کر بولنے پر وہ سہم گئی تھی۔ اب وہ خود ہی اپنی گرفت چھوڑتا ہوا اسے پرے دھکیل کر ناک پھلاتا ہوا دروازہ پٹکتے چلا گیا۔ پھر وہ ساری رات بس اس کی راہ ہی تکتی رہی۔ آنسو خود بخود گرتے رہے مگر زاویان واپس نہیں آیا تھا۔ امرا صوفے پر سر گرائے بیٹھی اس کی منتظر ہی رہی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا جب زاویان کمرے میں واپس آیا۔ اسے سامنے پا کر وہ اب جو اپنی گردن گرائے صوفے پر بیٹھی تھی فٹافٹ اٹھ کر اس کے مقابل ہو گئی۔ آپ ساری رات کہاں تھے زاویان؟ کوٹھے پر تھا۔ اس کے کرارے جواب پر وہ منہ کھول کر بے یقین ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کیا؟ آپ؟ ہاں میں کل رات کسی طوائف شادی کے ساتھ تھا، سن لیا؟ اب ہٹو راستے سے۔ اس کی نگاہوں میں آج بلا کی سرکشی تھی اور وہ اسے ایک طرف بچارتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ امرا منجمد ہو گئی تھی۔ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے اس نے خود کے وجود کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب زاویان شاور لے کر باہر آیا تو ایک بار پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے پورے جوش سے روبرو ہوئی۔ مجھے سچ سچ بتائیں زاویان، کیا آپ واقعی کل رات کوٹھے پر تھے؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ کر وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ لبوں سے پانی کے قطرے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مس امرا؟ اوہ ایم سوری بیرسٹر امرا، کہ اگر تم مجھے خود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دو گی تو میں تمہارا منتظر بیٹھا رہوں گا، تمہاری منتیں کروں گا؟ نو نیور۔ زاویان عالم نے کبھی کسی سے توجہ کی بھیک نہیں مانگی اور نہ ہی کبھی مانگوں گا، اور تم بھی اپنا دو ٹوک فیصلہ مجھے کلیئر الفاظ میں بتا سکتی ہو، اور اگر تم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ میں ساری زندگی تمہیں ایک شو پیس کی طرح اپنے کمرے میں سجا کر رکھوں گا تو تم غلط ہو، اور اگر تمہاری یہی چاہت ہے تو جاؤ، آزاد ہو تم۔ تمہارے پاس رہ کر تڑپنے سے اچھا ہے کہ میں تم سے دور رہ لوں، لیکن اگر تم اپنی یہ شرم و حیا اور اپنی ساری انا کو ایک طرف رکھ کر مجھے ایک شوہر کا درجہ دینا چاہتی ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ وہ پیچھے دروازہ ہے، یو مے گو۔ آج پہلی بار اس نے اپنے لفظوں کے پٹاخے پھوڑے تو امرا کو لگا تھا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ دل ابھی بھی بے یقین تھا مگر وہ اس کی پشت کی طرف اشارہ کر کے اسے جانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنی قمیض کے اطراف کو دونوں مٹھیوں سے بھینچے ہوئے نظریں جھکا کر وہیں کھڑی رہی۔ زاویان نے ایک طرف ہو کر اپنے بالوں کو ٹاول سے جھاڑتے ہوئے کنگھی کر کے پرفیوم لگایا، گھڑی پہنی اور بالوں کو اسپرے کر کے جیکٹ پہنتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیشا اور سعید نے ایک ساتھ نماز ادا کی، پھر علیشا تیار ہوئی اور اپنا سارا دن انہوں نے باہر گھومنے پھرنے اور موج مستی میں گزارا۔ کبھی کسی پارک کا رخ کیا تو کبھی کسی ہوٹل کا۔ زندگی بے حد حسین ہو گئی تھی۔ علیشا کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے صبر کے اجر میں سے سعید ملے گا۔ کبھی کبھی وہ اسے تکتی تو من ہی من میں خدا کا شکر ادا کرتی۔ مانا کہ وہ اس کے جیسا انتہائی خوبصورت نہیں تھا مگر وہ اپنے ماضی سے پیچھے چھڑا کر اب ایک بد کردار سے ایک با کردار مرد بن چکا تھا۔ وہ 8 سپارے حفظ کر چکی تھی۔ دینی تعلیم کے حوالے سے اس کا ذہن کافی تیز تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اگر خدا ہنستا ہے تو ہنستے چلے جاؤ، رلائے تو رو لو، چاہتے دے دے تو قبول کر لو، اور اگر واپس چھین لے تو راضی ہو جاؤ، کیونکہ جب ہم خدا کی چاہ میں راضی ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری چاہت سے نواز دیتا ہے۔ وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے دوپہر کے کھانے سے بھی فارغ ہوئے تھے کہ سامنے کرسی پر بیٹھا سعید بولا، کیا خیال ہے آج رات کو مووی دیکھنے چلیں؟ ٹھیک ہے۔ زاویان کا کچھ پتا ہے کہاں ہے وہ؟ میں اتنے عرصے سے اسے کالز کر رہا تھا پر اس کا نمبر مسلسل بند تھا۔ ہاں زاویان بھائی تو امریکہ گئے ہیں، واپس نہیں آیا؟ پتہ نہیں، میری مرحت سے بات نہیں ہوئی۔ چلو میں اسے کال کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ یہاں ہوا تو میرے خیال سے ہم زاویان اور بھابھی کو بھی بلا لیتے ہیں، مزہ آئے گا ایک ساتھ۔ بلا لیں۔ وہ مسکرائی تو اس نے فون نکال کر جھٹ زاویان کو کال ٹھوک دی۔ اس بار اس کی بیل جاتی سن کر وہ خوش تھا کہ اب اس کا نمبر بند نہیں ہے۔ ہیلو؟ زاویان کی آواز دوسری طرف گونجی۔ او بھائی کیسا ہے تو؟ زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ میں اتنے عرصے سے تجھے کالز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تیرا نمبر مسلسل بند تھا۔ ہاں میں امریکہ میں تھا، ابھی کل ہی واپس آیا ہوں۔ وہ کسی شوٹنگ ایریا پر کھڑا تھا۔ چل ٹھیک ہے، پھر میں بھی چھٹی آیا ہوں تو آج رات بھابھی کو لے آ، چاروں مل کر مووی دیکھیں گے۔ میں خود آ جاؤں گا، اس نے نظریں پھیر کر سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھابھی کیوں نہیں آئے گی ساتھ؟ سعید وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، ہاں تیرے کہنے پر میں اسے بتا دوں گا لیکن اگر وہ نہ آئی تو مجھے بلیم مت کرنا، تلخ انداز میں کہتے ہوئے اس نے فوراً کال بند کر دی۔ سعید فون کان سے ہٹاتے ہوئے عجیب نظروں سے ایک طرف دیکھنے لگا تو علیشا نے سوالیہ انداز اپنایا، مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یار کم آن علیشا،
कुछ समझाओ अपने दोस्त को, ऐसा कब तक चलेगा? सावियान के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो अभी तक उसे अपने करीब नहीं पटकने देती। कैसी अजीब दोस्त है यार तुम्हारी। उफ़ खुदाया! मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? अमरा किसी की भी नहीं सुनती। मैं और कायनात इसे 100 बार समझा चुके हैं लेकिन उसकी अक्ल में कोई बात ही नहीं आती। और मुझे तो ज़ावियान भाई की भी समझ नहीं आती कि अगर वो अभी तक ऐसे कर रही है तो ये बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? बीवी है वो उनकी, क्या फ़ायदा इससे निकाह का? अगर अपनी बीवी की मौजूदगी के बावजूद वो इतना सब कुछ बर्दाश्त करें। हद है दोनों की। सर फिर अंदाज में कहते हुए वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। सईद खुद खामोशी से यकटुक देखने लगा। सामियान कमरे में आया तो अमरहा अलमारी के एक तरफ हाथ में कोई फाइल पकड़े खड़ी थी। इसने एक सिरसरी सी निगाह इस पर डाली और चेंजिंग रूम में चला गया। तभी अमरहा के दिमाग में कोई उल्टा ख्याल उमड़ गया और वो फौरन चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ी, मगर दरवाज़ा बंद देखकर दस्तक देती देती रह गई। शायद वो इससे चंद अरसा कबल होने वाली हरकत का बदला लेना चाहती थी। अचानक जाविया ने दरवाज़ा खोला और इसे सामने पाकर वो थोड़ा ठटकते हुए घूरने लगा, फिर अपनी छाती पर बाजू फैला गया। अगर तुम मुझसे कोई बदला लेने का सोच रही थी तो तुम्हें बता दूं कि मुझे अपनी बीवी से कोई शर्म नहीं आती। उल्टा तुमने बदला लेने के चक्कर में खुद ही फंस जाना था। और सेकंड थिंग ये कि अभी थोड़ी देर में सईद ने हमें एक साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट किया है। अगर जाना चाहती हो तो तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी। दो टक अपनी सुनाई वो एक तरफ से निकलकर लैपटॉप खोलकर सोफे पर विराजमान हो गया। अमरहा इसके जवाब पर हैरान थी कि हरकत का अंदाज़ा इसकी हरकत का अंदाज़ा कैसे हुआ। इसे डार्क ब्राउन पैंट शर्ट पहने देखकर वो कितनी ही देर खड़ी मोहब्बत से इसे तकती रही। सावियान बला का हसीन लग रहा था। फिर वो खुद भी चेंजिंग रूम में गई और चंद ही लम्हात गुजरने के बाद खुद भी डार्क ब्राउन सूट पहने बाहर आई। इसका गला काफ़ी बड़ा और गहरा था। वो बिना दुपट्टे के ही बाहर निकली थी। दुपट्टा जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था इसे बेड पर रखकर वो आईने के सामने हुई और मेहरून लिपस्टिक लगाने लगी। इसके दाएं जानिब वो लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा। अचानक इस पर निगाह पड़ते ही अपनी निगाहों को वापस स्क्रीन पर लाने से महरूम कर गया था। नजरें तो सामने खड़ी लड़की का अहाता करने लगी। ऊपर से जब इसने आंखों में काजल लगाकर मेहरून लिपस्टिक के साथ खुले बालों को लहराकर अचानक से देखा तो जावियान आलम साकित रह गया। बिना पल के झपकाए वो इसका दीदार करता ही रहा। मन ने लाख मना किया कि अब उसके करीब नहीं जाना, मगर ना जाने क्यों दिल हर बार दिमाग पर बाजी ले जाता है। वो अपना लैपटॉप सामने मेज पर रखकर जैकेट सीधी करता हुआ खड़ा हुआ और इसकी तरफ बढ़ा। इसे अपनी जानिब कदम बढ़ाता देखकर अमरहा के दिलो दिमाग में अलार्म बजना शुरू हो गए। दूर कहीं चंद फिक्रात गूंजने लगे थे कि अगर इस बार भी इसने इसे खुद से दूर धकेला तो शायद उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जैसे जैसे जावियान के कदम करीब आते जा रहे थे वैसे वैसे अमरहा अपने हलक में खौफ के घूंट उतारती जा रही थी। इसका डार्क ब्राउन फ्रॉक जो कि घुटनों से काफी नीचे था, इसे अपने हाथों में जोर से पकड़े वो खुद को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश में थी। जावियान की नज़र फिर सीधी इसके गले पर जाकर टिक गई। जब अमरहा ने इसकी नज़रों का अहाता किया तो फौरन बेड की तरफ लपक कर अपना रेशमी दुपट्टा उठाते हुए इसे गले में डाल लिया। इसकी हरकत पर वो निगाहें सिकेड़ कर देखने लगा, लेकिन इसके बढ़ते कदम अभी भी नहीं रुके थे और वो इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो मैं वो ब ब म मैं कह रही थी कि ज़ावियान हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं ना? इसलिए अल्फ़ाज़ आपस में डगमगा रहे थे। वो किसी तरीके से इसका ध्यान भटकाना चाहती थी मगर बेसुध। ज़ावियान इसे दोनों बाजुओं से थाम गया। अमरहा का दिल फटने के करीब था। अमरहा, पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज खुद से दूर धकेला तो अंजाम तुम जानती हो। इसने इंतहाई मीठे लहजे में कहा तो मुकाबिल के गले में खौफ की एक मजीद गुलटी उभर कर मालूम हुई। आप तो कल किसी कोठे पर गए थे ना? अपने हलक में कड़वाहट के घूंट उतारती हुई वो मुश्किल बोली। "हं, झूठ कहा था और तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद भी मेरे झूठ को सच मान लिया। अमरहा, मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता, बस तुम्हें थोड़ा एहसास दिलाने के लिए झूठ बोला था। वो तसल्ली से गोया हुआ फिर जावियान इसके मजीद करीब हुआ तो अमरहा खुद ब खुद पीछे बढ़ने लगी। बिलाखिर हमेशा की तरह पीछे एक दीवार आड़ बन गई थी। आई लव यू अमर, तुम्हें प्यार से अमर कहा करूँगा। अमरहा काफ़ी लंबा नाम लगता है। मोहब्बत से भरपूर अंदाज में कहकर वह बगौर इसके चेहरे के एक एक नक्श को तकने लगा। जब इसने अपने लबों को इसके चेहरे के करीब किया तो वो अपना रुख मोड़कर आंखें मीच गई। इसे ज़रा सा गुस्सा आया था, मगर इतना भी नहीं कि बर्दाश्त ना कर सके। फिर वो अपने हाथ से इसका रुख मोड़कर सामने कर गया। इसने तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया था। इसके रुख मोड़कर सामने करने पर वो अपनी आंखें खोल चुकी थी। अब अमरहा इसका अगला अमल जानती थी। सावे ने एक बार फिर इसके मुलायम होठों पर झुका तो अमरहा इन्हें अंदर दबाकर फिर से निगाहें बंद कर गई। वो गुस्से से नाक फुला गया था। अमर,
میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اسٹاپ دس، اگلی بار نہیں کہوں گا۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی دیکھ کر وہ نین کھول کر بے بسی سے گھورنے لگی۔ وہ اس کی بات کا بخوبی مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس نے اپنا منہ سیدھا کر کے لبوں کو باہر نکالا تو وہ ایک پل کے لیے ٹھنڈا سانس لیتا ہوا اس کا چہرہ تاڑنے لگا۔ اب اگر یہ تمہارے ہونٹ منہ کے اندر گئے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ دھرے وہ اپنے چہرے کو بالکل اس کے چہرے پر جھکا کر بولا تھا۔ امرا کا گلا خشک سے خشک تر ہونے لگا، وہ میں مسلسل سکیڑی ہوئی تھی۔ پرسکون ہوتا ہوا وہ اس بار اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑنے کے لیے بڑھا۔ جب اس کے لب عین قریب ہوئے تو امرا خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنا رخ پھر سے ایک طرف موڑ کر شاید اس کی برداشت کا امتحان لے گئی تھی۔ ابھی اس کا دائیں طرف رخ موڑنے کی دیر تھی کہ زاویہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت میں بنا کر اس چہرے کے بالکل قریب دیوار پر مارا تو سہمتے ہوئے اس کی ایک سسکاری ابھر گئی۔ انف! اب اگر تمہیں خود کے لیے ترسا نہ دیا تو میرا نام بھی زاویہ عالم نہیں۔ اپنی آنکھوں میں غصے کی جلن لیے وہ چلا کر بولا اور پھر قریب پڑے میز کو زور سے ٹھوکر مار کر ایک طرف پھینکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ امرا اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً بلند آواز میں پکار اٹھی۔ نہیں زاویان، رک جائیں پلیز۔ اس کے پکارنے پر بھی جب وہ دروازے کا ہینڈل کھول کر باہر جانے لگا تو وہ اس کی طرف بھاگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا اور امرا اس کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی۔ فلک بیگم نے دیکھا تو تعجب سے گھورنے لگی، لیکن وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی تو امرا اس کی ڈرائیونگ سیٹ والے شیشے پر تپتپانے لگی۔ زاویان پلیز رک جائیں، پلیز ایک بار میری بات سن لیں، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ۔ اس کے شدت سے بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف نگاہیں کر گیا۔ امرا نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پوری طرح سرخ تھا۔ تم نے میری برداشت کا بہت امتحان لیا ہے، اب تمہاری باری۔ نہیں زاویان، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ہاں، میرے بغیر مر سکتی ہو مگر مجھے اپنے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ واؤ! اب ساری زندگی تم مجھے اپنے قریب دیکھنے کے لیے ترسو گی۔ بہت برا لگتا ہے نا تمہیں میرے پاس آنا، تو اب تمہاری آواز سے بھی دور جا رہا ہوں۔ اب جو جی چاہے کرنا۔ امرا کے تیزی سے گرتے اشک بھی اسے پگھلانے میں ناکام رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا گیا تھا اور وہ وہیں گھٹنے ٹکا کر اسے پکار کر روتی رہی۔ سعید بھائی کہاں ہیں؟ علیشا نے دروازہ کھولا تو امرا ہڑبڑاتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کمرے میں ہے، پر پلیز مجھے ان سے ملنا ہے ابھی۔ اپنی سنا کر وہ اسے پرے دھکیلتی ہوئی تیزی سے بھاگ کر کمرے میں پہنچی جہاں سعید صوفے پر بیٹھا شوز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ سعید بھائی پلیز میری بات سنیں۔ اسے یوں جھنجھلا کر اندر آتا دیکھ وہ جھٹ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیریت تو ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، زاویان مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے کہیں جا رہے ہیں، آپ ہی انہیں روک سکتے ہیں، پلیز انہیں روک لیں۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ علیشا اس کی پشت پر موجود کھڑی ہوئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں جا رہا ہے وہ اور کیوں؟ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، پلیز آپ انہیں روک لیں۔ پلیز بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، انہیں کسی طرح روک لیں۔ اس نے مزید شدت سے سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو وہ جھٹ بولا۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ سب کر کے مجھے شرمندہ مت کریں اور پلیز مجھے پہلے پوری بات بتائیں۔ اور اگر اتنی جلدی وہ کہیں چلے گئے تو؟ کہیں نہیں جائے گا، میں روکوں گا اسے، پر پہلے پلیز مجھے پوری بات بتائیں۔ اس نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ زاویان اور میرے بیچ کچھ ٹھیک نہیں تھا، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ کچھ پرسنل ایشوز تھے یا جو بھی تھا، بس میرے اور ان کے بیچ کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوا تو آج غصے میں انہوں نے مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بہت رو رو کر انہیں جانے سے روکنا چاہا، پر وہ چلے گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آؤٹ آف کنٹری نہ چلے جائیں۔ امرا آہیں بھر رہی تھی، تبھی علیشا نے اسے ایک طرف سے سینے سے لگاتے ہوئے بازو کو سہلانے لگی۔ تو دیکھیں بھابھی آپ کی غلطی ہے نا، آخر کب تک برداشت کرے گا وہ؟ آپ پہلے اپنی غلطی تسلیم کر کے اس کو سدھارنے کا فیصلہ کریں، تبھی میں کچھ کر پاؤں گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے منا کر واپس آؤں اور آپ پھر سے وہی سب کریں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ دوبارہ میرے کہنے پر بھی نہیں رکے گا۔ سعید نے پوری سمجھداری سے اسے تفصیل سمجھائی۔ میں پوری کوشش کروں گی، پر فی الحال پلیز انہیں جانے سے روک لیں۔ علیشا سے الگ ہو کر اس نے ایک بار پھر سے منت کی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اسے فون کرتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ تب تک علیشا پلیز تم ذرا انہیں کچھ سمجھاؤ۔ وہ نرمی سے بولا تو علیشا نے چپ چاپ ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ اپنے قدم پٹک کر باہر چلا گیا۔ امرا تم یہاں بیٹھو پلیز، اسے صوفے پر بٹھا کر وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو میاں بیوی کے رشتے میں ایسے نہیں چلتا ہے یار، تم تو ایک سمجھدار اور میچور لڑکی ہو، ایسی بے وقوفیاں تو ٹین ایج گرلز کرتی ہیں۔ تم مجھے تو بتاؤ کہ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سامیان بھائی کے کردار کے بارے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اب چاہو تو سعید سے بھی تسلی کروا لو، وہ ایسے نہیں ہے جیسا تم انہیں سمجھتی ہو۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ یار مجھے زاویان کے کردار پر اب کوئی شک نہیں ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔
علیشا یار میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، مجھے پتہ نہیں کیوں بہت ڈر لگتا ہے ان کے قریب آنے سے، میرا وجود کانپنے لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ رومانس وغیرہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ امرحان نے بڑی شائستگی سے جواب دیا، مگر روبرو مجھے وہ لڑکی ٹکٹکی باندھے ستار رہی تھی۔ امرحان میری پیاری دوست، ایسا نہیں ہوتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے نا وہ ہمارا محافظ ہوتا ہے، اس سے ہی پردہ کرو گی یا اس سے ہی شرم کرو گی تو تمہاری یہ جوانی ہے، تمہارا حسن کس کام کا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس اور انسان کے جسم کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یار اگر تم ہی اس کی بیوی ہونے کے باوجود، اس کا لباس ہونے کے باوجود اسے کور نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ امرہ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں زاویان بھائی جیسا شوہر ملا ہے، جو تمہاری ان الٹی حرکتوں کے باوجود بھی کمپرومائز کرتا رہا ہے، اور تمہارے ساتھ کبھی کوئی زبردستی نہیں کی۔ اگر اب بھی تم یہ سب کرو گی تو آخر وہ کب تک برداشت کرے گا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو ایک پل میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیتا۔ اب اگر فرض کرو زاویان بھائی ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو تم ساری زندگی کیا کرو گی؟ اس لیے بیوقوف مت بنو، سمجھدار ہو کر بیوقوفوں جیسی حرکتیں مت کرو، پھر جو تم شرم شرم کرتی ہو نا، اگر کل کو تمہاری ان حرکتوں سے تانگ آ کر اس نے تمہارے سر پر دوسری بیوی لا کر بٹھا دی تو کیا کرو گی؟ کیا اتنی ہمت ہے تم میں کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکو؟ بولو۔ اس کے اچھے خاصے جوابوں پر وہ خاموشی سے سر جھکائے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تو خدا کے لیے وہ عقل سے کام لو، تمہارا شوہر ہو کر اگر وہ تمہیں نہیں چھو سکتا یا تم اسے خود کو چھونے نہیں دینا چاہتی تو طلاق لے لو، کم از کم یوں ہر روز ہر رات گناہ کی مرتکب تو نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں تمہیں، یہ جو تم نمازیں پڑھتی ہو نا، کسی کام کی نہیں ہے اگر تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہے تو، اور اگر شوہر کے راضی ہوتے تمہیں موت آ گئی تو تم جنتی ہوگی۔ تمہاری حرکتوں سے صرف زاویان بھائی نہیں بلکہ خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں برداشت کروں گی، بس وہ واپس آ جائے، اشک پھر سے ٹوٹ پڑے۔ برداشت نہیں کرنا ہے میری دوست، محبت سے پیش آنا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہاری قربت میں بے رخی دیکھی تو تب بھی تم سے دور ہو جائے گا، اس لیے برداشت نہیں بلکہ دل سے اپنانا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے اعتماد سے پوچھا۔ امرا نے ہاں خاموشی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ تبھی سعیر اندر آیا تو امرا جھٹ سوالی انداز میں سے دیکھنے لگی۔ سالا فون نہیں اٹھا رہا۔ اس کے بتانے پر وہ اور بھی شدت سے ہچکیاں لینے لگی۔ علیشا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کمر کو سہلایا تھا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی سے لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔